السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذی۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت ہم ایک بہت ہی بابرکت، پاکیزہ اور نورانی مجلس میں جمع ہیں۔ یہ مجلس نکاح ہے، اور نکاح سنت انبیاء ہے، اس لیے ایسی مجلس میں شرکت کرنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑی ہے، جس کو مشہور اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جناب رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو آدمی بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اب کیا فائدے ملیں گے؟ اس حدیث پاک میں نکاح کے دو فائدے بیان کیے گئے۔ یہ دو فائدے اور مزید دو تین فائدے اس وقت مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتلایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ نکاح کی وجہ سے آدمی کی نظر اور نگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اس وقت جو گناہ سب سے زیادہ عام ہیں، جس میں بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت سب مبتلا ہے، وہ گناہ بد نظری کا ہے۔ ایسا عام گناہ ہے جس میں ہر کوئی مبتلا ہے، حالانکہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ لوگوں نے تعلیم کے دوران بارہا سنا ہوگا کہ بد نظری ابلیس کے، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بری نظر سے بچائے گا، رب تبارک و تعالی اسے ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس، جس کی چاشنی اور شیرینی آدمی اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ نکاح کا فائدہ آدمی کی نظر محفوظ، اور نظر محفوظ ہو گئی، سمجھ لیجئے جنت کی گارنٹی۔ یہ بہت اونچی بات ہے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس آدمی کی نظر محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، اور جس کا دل محفوظ نہیں اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، سب سے پہلے نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی تو دل کی حفاظت ہوگی، اور دل کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو نظر کی حفاظت کا آسان ترین راستہ نکاح کی سنت کو اپنانا ہے، یہ پہلا فائدہ ہو۔ دوسرا فائدہ، اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ نکاح کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی گارنٹی دی گئی ہے، اور یہ گارنٹی میں نے نہیں بلکہ دونوں جہاں کے بادشاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میری اور آپ کی گارنٹی میں 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن جس کی گارنٹی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لے اس میں کوئی 19-20 کے امکان نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے ذمہ داری دے اس چیز کی حفاظت کی جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی، اور اس چیز کی حفاظت کی جو دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو نکاح کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، اور آدمی بہت سارے خطرات سے، گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے ان 7 بڑے علماء میں سے ہیں جن کو فقہائے 7 مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے، اپنے علاقے سے نکلے، ایک بستی میں ایک منزل پر اترے ہیں، ابوا نام تھا اس بستی کا، آپ نے سنا ہوگا۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کے جو ساتھی ہیں رفیق سفر، وہ کہیں کھانا لینے کے لیے گئے۔ اب سامنے پہاڑی پر ایک عرب بدو عورت جو بہت خوبصورت تھی وہ رہتی تھی، وہ برقع اوڑھے ہوئے آئی۔ سلیمان ابن یسار یہ سمجھے شاید یہ کھانا مانگنے کے لیے آئی ہے، تو آپ کھانا ڈھونڈنے لگے۔ تو اس نے کہا مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، میری خواہش تو وہ ہے جو ایک عورت کو مرد سے ہوتی ہے۔ اب حج کا سفر ہے، مبارک سفر ہے، اور ایسے سفر میں یہ امتحان، تو آپ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ عورت گھبرا کر چلی گئی۔ جب آپ کا ساتھی آیا تو دیکھا آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، لال ہیں۔ پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا کوئی خاص بات نہیں، بس گھر والوں کی یاد آ گئی تھی۔ کہ نہیں،
گھر والوں کی یاد میں کوئی ایسا نہیں روتا، سچ بتائیے۔ تو سلیمان ابن یسار نے سچ بتا دیا۔ تو ساتھی نے کہا الحمدللہ آپ تھے تو بچ گئے، آپ کی جگہ میں ہوتا تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر یہ حضرات سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے، طواف کیا، طواف سے فراغت کے بعد پیچھے آ کر سلیمان ابن یسار بیٹھے، تو بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی آ گئی، کچھ ہلکا جھونکا لگ گیا، اور اسی دوران ایک خواب دکھائی دیا۔ ایک بہت خوبصورت نوجوان ہے۔ سلیمان ابن یسار پوچھتے ہیں جناب آپ کون ہیں؟ کہ مجھے پہچانا نہیں، میں یوسف ہوں۔ کہا اچھا یوسف، بنی اسرائیل کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ کہا میں وہی ہوں۔ تو سلیمان ابن یسار خواب ہی میں پوچھتے ہیں کہ زلیخا کے ساتھ آپ کا جو واقعہ پیش آیا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہاں، لیکن ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا جو قصہ پیش آیا وہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے۔ بتانا یہ ہے کہ نکاح کی برکت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ دو فائدے، اب دو تین فائدے تھوڑا جلدی سن لیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اور سلف صالحین کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی سنت۔ کون سی؟ التعطر، خوشبو کا استعمال کرنا، والسواک، مسواک کرنا، والحیاء، شرم و حیا اپنانا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ ہر نبی نے اس سنت کو اپنایا ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں تب بھی میں نکاح کروں گا، میں اللہ کے یہاں بغیر نکاح والا ہو کر حاضر ہونا نہیں چاہتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عابد زاہد تھا جس نے اپنی عبادت کی وجہ سے بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا۔ تو اس دور کے جو نبی اور پیغمبر تھے، اس نبی کو اس کی عبادت کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں واقعی اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، مگر ایک چیز کی کمی ہے، ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ اب یہ بات اس عابد کو پہنچ گئی تو وہ مغموم ہوا، رنجیدہ ہوا، اور اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا جناب عالی آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ میرے میں سب باتیں اچھی ہیں مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ کہاں؟ ایک سنت تم سے فوت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ تم نے نکاح نہیں کیا ہے۔ کہ وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں فقیر محتاج آدمی ہوں، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ تو اس نبی نے جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ اس طرح اس کا نکاح ہو گیا۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ سلف صالحین کے یہاں نکاح کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں سے منقول ہے سب سے لمبی عبادت نکاح ہے۔ نماز 7، 8، 10 منٹ کی اور لمبی ہو 15، 20 منٹ، 25 منٹ کی، روزہ چند گھنٹوں کا، ہر چند دنوں کا، لیکن نکاح واحد عبادت ہے جو سب سے لمبی عبادت ہے۔ اس کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو کر اس عالم پر ختم نہیں بلکہ اس عالم میں بھی باقی رہتا ہے۔ جنت میں 2 عبادتیں رہے گی، نکاح اور ایمان، اور بعض بزرگوں سے منقول 4، نکاح، ایمان، ذکر اور شکر۔ معلوم ہوا یہ سب سے لمبی عبادت ہے۔ یہ 3 فائدے ہو گئے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ نکاح کے ذریعے آدمی کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ اب اسے فکر کرنی ہے تو آدھے ایمان کی، آدھے دین کی کرنی ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے اولاد صالحہ وجود میں آتی ہے۔ اب 2 باتیں ہیں، اولاد یا تو زندہ رہے گی اور والدین کی حیات میں انتقال کر جائے گی، یا اولاد کی عمر دراز ہوگی، والدین کا پہلے انتقال، اولاد کا بعد میں انتقال۔ دونوں صورتوں میں خیر ہے۔ اگر اولاد کا انتقال والدین کی حیات میں ہو جائے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے جی ہاں، آپ کے حکم سے کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ فرشتہ کہتا ہے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتا ہے اس نے انا للہ پڑھی اور آپ کی تعریف بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کرو اور اس کا نام دار الحمد رکھ دو۔ تو یہ تو اولاد کا انتقال پہلے ہوا۔ تب اگر اولاد کا انتقال بعد میں ہو، والدین کا پہلے ہو جائے، تب بھی فائدے سے خالی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوئی، آنکھ بند ہوتے ہی عمل کا سلسلہ بند، رجسٹر بند، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی لکھی جاتی ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ مرنے والا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے، یا مرنے والے نے نفع بخش علم کو چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا مرنے والے نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہے جو والدین کے لیے دعا و استغفار کرتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔ بغیر نکاح کے اولاد کیسے وجود میں آئے گی؟ اس لیے حدیث پاک میں یہ چند فوائد ذکر کیے گئے جو میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس وقت مولانا نعیم صاحب کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔
कल्बी दुआ है अल्लाह ताला इस निकाह में बेइंतहा खैर व बरकत मुक़द्दर फरमाए। अल्लाह ताला इस जोड़े को इस आलम में भी उस आलम में भी अमन, आफियत, सलामती और बका नसीब फरमाए। दोनों को एक दूसरे के हुकूक की अदायगी का एहतमाम नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जनाब शेख मजीद शेख अब्दुल्ला साहब, आप वकील हैं, आपने लड़की से इजाज़त ले ली है, और गवाह काजी अलाउद्दीन मुहियुद्दीन आप, और दूसरे गवाह हाजी नसीम साहब है। 11,000 रुपया महर नकद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व अन अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्बउन मिन सुननिल मुरसलीन अत्तअत्तुर वस्सिवाक वल हयाउ वन निकाह। व अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौमि फ़इन्नहु लहु विजार। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब शेख मजीद शेख अब्दुल्ला साहब, आपने अपनी वकालत से और गवाह काजी अलाउद्दीन मुहियुद्दीन और दूसरे गवाह जनाब हाजी नसीम साहब, इन गवाहों की गवाही से हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में 11,000 रुपया नक़द महर के एवज़ शेख अल्फिया शेख फ़ारूक की ज़ात को काजी नईम हिसामुद्दीन के निकाह में बीवी बना कर दिया। जी हाँ, मैंने दिया।
اچھا آپ سنیے، قاضی مولانا نعیم صاحب، آپ خود ہی قاضی ہے تو خود ہی نکاح پڑھ لیتے. آپ نے وکیل شیخ مجید شیخ عبداللہ کی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں 11,000 روپیہ نقد مہر کے عوض شیخ الفیہ شیخ فاروق کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا گیا. آپ نے اسے بیوی بنا کر قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہم الف بینکما کما الفت بین آدم وحواء علیہم الصلاة والسلام. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ربنا یسر لنا امورنا ویشرح لنا صدورنا ونجنا من النيران. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. پروردگار عالم اس مجلس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. اے اللہ اس مجلس میں خوب خیر و برکات کا نزول فرما. دونوں خاندانوں میں قرب اور نزدیکی پیدا فرما. اے اللہ ہونے والے زوجین کو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی، ادا کرنے کی، رعایت کی توفیق عطا فرما. حقوق میں ہونے والی کمی کوتاہی اور خامیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اس نگاہ کو نگاہ و شرمگاہ کی حفاظت کا، زندگی میں تقوی آنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجنے اور آراستہ ہونے کا اور اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. نیکی خیر اور بھلائی کے کام پر دونوں کو ایک دوسرے کا معین و مددگار بنا. شر گناہ اور معاصی میں حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس عالم میں بھی انہیں امن سلامتی اور بقا عطا فرما. آنے والے دائمی و ابدی عالم میں بھی انہیں امن سلامتی و بقا عطا فرما. اے اللہ انہیں قابل رشک پر لطف ازدواجی زندگی اور اس کی حقیقی مسرتیں اور سچی خوشیاں نصیب فرما. آپس کی تلخیوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما. ان کے مزاجوں میں موافقت و یگانگت پیدا فرما. اے اللہ ان کے رزق میں بھی وسعت و برکت مقدر فرما. زیارت حرمین شریفین کی دولت سے انہیں مالا مال فرما. نکاح کی نسبت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اور بھلائی تجھ سے طلب کی ہے عموماً ہم کو اور خصوصاً انہیں عطا فرما. جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے عموماً ہم تمام کی خصوصاً ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بچے بچیاں نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں مگر مناسب رشتوں سے اب تک محروم ہیں، اے اللہ والدین الجھنوں میں مبتلا ہے. والدین کی الجھنوں کو اور پریشانیوں کو دور فرماتے ہوئے غیر سے بہترین رشتوں کا انتظام فرما. جن کے رشتے ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے آگے کے اسباب و وسائل پیدا فرما.
اے اللہ ہماری جو بچیاں غیروں کے ہاتھ برباد ہو کر شرم و حیا کا جنازہ نکال رہی ہیں، یا اللہ تو انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، غیروں کے ہاتھ بگڑنے سے بچا لے، سماج اور معاشرے میں گھر کی اور والدین کی عزت کا کچرا کرنے سے اے اللہ حفاظت فرما لے، اے اللہ انہیں باحجاب بنا، اے اللہ اپنے مقام کو اپنے منصب کو سمجھنے والا بنا، شرم و حیا کے زیور سے آراستہ فرما، جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں ان خرابیوں کو دور فرما کر ہمارے معاشرے کو نبوی اور مدنی معاشرے کی جھلک بنا۔ پروردگار عالم ہم سب کی مغفرت فرما، یہاں موجود تمام بندوں کی ہر ایک کے متعلقین کی بھرپور مغفرت فرما، ہر ایک کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ہر ایک کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، جو مانگا عطا فرما رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔